السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13 سال پہلے میرے چچا اچانک گاؤں چھوڑ کر شہر چلے گئے تھے اور کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس خوفناک سچ کو چھپانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ آج جب شہر کے سب سے بڑے ہسپتال سے ان کی لاوارث لاش گاؤں لائی گئی تو ان کے کوٹ کی جیب سے میری ماں کی تصویر اور ایک وصیت نکلی، جس پر لکھا تھا کہ میری ساری دولت میرے اس اکلوتے بیٹے کے نام کر دی جائے، جسے دنیا آج تک 13 سال پہلے کا وہ دن آج بھی گاؤں کے پرانے لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے، جب میرے چچا اچانک بغیر کسی کو بتائے گاؤں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ رات بہت سرد اور تاریک تھی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ وہ کب اپنا مختصر سا سامان لے کر حویلی کے پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ صبح جب ان کا کمرہ خالی ملا تو پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میرے والد جو اس وقت جوان تھے، انہوں نے پورے گاؤں اور آس پاس کے علاقوں میں ان کی تلاش شروع کر دی۔ گاؤں کے چوکیدار نے صرف اتنا بتایا تھا کہ اس نے رات کے آخری پہر چچا کو تیزی سے کچے راستے کی طرف جاتے دیکھا تھا، اور جب اس نے آواز دے کر پوچھا کہ اتنی رات گئے کہاں جا رہے ہو، تو چچا نے مڑ کر دیکھنے کے بجائے اپنے قدموں کی رفتار اور تیز کر دی۔ اس دن کے بعد سے وہ ایسے غائب ہوئے تھے جیسے زمین انہیں کھا گئی ہو یا آسمان انہیں نگل گیا ہو۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس خوفناک سچ کو چھپانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوئے تھے۔ گاؤں کے چوپال میں روزانہ ان کے حوالے سے نئی کہانیاں بنتی تھی۔ کوئی کہتا کہ وہ کسی سے دشمنی مول لے کر بھاگ گئے ہیں، تو کوئی کہتا کہ وہ شہر میں دولت کمانے گئے ہیں، مگر حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ 13 طویل سال گزر گئے۔ ان 13 سالوں میں ہمارے گھر کے دروازے ہر آہٹ پر کھلتے تھے کہ شاید وہ واپس آ گئے ہوں۔ میرے والد اکثر راتوں کو اٹھ کر چچا کے خالی کمرے میں جا کر روتے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ان کی اس طرح اچانک گمشدگی نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، مگر مجھے یاد ہے جب بھی میں اپنے والد سے چچا کے بارے میں پوچھتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور وہ کہتے کہ تمہارا چچا بہت بہادر اور نیک انسان تھا، اور وہ جہاں بھی ہوگا ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ میری ماں چچا کے ذکر پر ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ میں نے کبھی ان کی زبان سے چچا کے خلاف کوئی بات نہیں سنی تھی، اور نہ ہی کبھی چچا کی واپسی کی امید دلاتے سنا تھا۔ وہ بس ایک عجیب سی خاموشی میں مبتلا رہتی تھیں، جس میں اس وقت سمجھنے سے قاصر تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں نے چچا کو بھلا دیا تھا۔ ان کا نام صرف تبھی لیا جاتا جب کوئی پرانی بات چھڑتی یا کسی پرانے واقعے کا ذکر ہوتا، لیکن ہماری حویلی کی دیواریں آج بھی ان کی راہ تکتی تھیں۔ دادا جان کا انتقال بھی اسی دکھ میں ہوا کہ ان کا چھوٹا بیٹا انہیں آخری بار کندھا دینے نہیں آیا۔ مرتے وقت ان کی زبان پر صرف چچا کا نام تھا۔ انہوں نے میرے والد کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، جب بھی میرا بیٹا واپس آئے اسے کہنا میں نے اسے معاف کر دیا تھا، اور وہ میرا خون ہے۔ میرے والد نے روتے ہوئے دادا جان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ چچا کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دادا کی وفات کے بعد والد صاحب نے شہر کے کئی چکر لگائے۔ وہ ہر اس شخص سے ملے جو کبھی چچا کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ انہوں نے اخبارات میں اشتہارات دیے، تھانوں میں اطلاع دی، مگر کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملا۔ چچا کا وجود جیسے ایک سراب بن چکا تھا۔ میں جوں جوں بڑا ہو رہا تھا، میرے اندر چچا کے حوالے سے تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اکثر سوچتا کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا
کہ ایک ہنستا کھیلتا انسان اپنا گھر بار، اپنا خاندان اور اپنی زمین چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گیا؟ وہ کون سا راز تھا جس نے انہیں اپنوں سے دور کر دیا تھا؟ گاؤں کے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر میں اکثر ان کے بارے میں سوالات کرتا۔ گاؤں کے نمبردار جو چچا کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے، وہ مجھے بتاتے کہ تمہارا چچا گاؤں کا سب سے سمجھدار اور سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سنجیدگی رہتی تھی اور وہ فضول باتوں سے گریز کرتا تھا۔ نمبردار کی باتیں سن کر میرا تجسس اور بڑھ جاتا کہ پھر ایسا سلجھا ہوا انسان اتنا بڑا اور غیر ذمہ دارانہ قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ پھر وہ دن آیا جس نے ہماری زندگیوں میں ایک نیا بھونچال لا کھڑا کیا۔ یہ آج ہی کی بات ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج پوری شدت سے چمک رہا تھا اور گاؤں کے لوگ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کھیتوں میں کسان زمین نرم کر رہے تھے، چوپال میں کچھ بزرگ حقہ پیتے ہوئے پرانی داستانیں دہرا رہے تھے۔ میں بھی والد صاحب کے ساتھ حویلی کے بیرونی حصے میں بیٹھا زمینوں کا حساب کتاب دیکھ رہا تھا۔ والد صاحب کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیا فصل کا نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور بولے، نہیں بیٹا، فصل تو اچھی ہوئی ہے، مگر آج صبح سے دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے یا کوئی پرانا زخم پھر سے ہرا ہونے والا ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ابھی ہماری گفتگو چل ہی رہی تھی کہ گاؤں کی کچی سڑک پر ایک بڑی سفید گاڑی گرد اڑاتی ہوئی داخل ہوئی۔ یہ کوئی عام گاڑی نہیں تھی، بلکہ شہر کے سب سے بڑے شفا خانے کی گاڑی تھی، جسے لوگ میت لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گاڑی کی مخصوص آواز نے پورے گاؤں کا سکون غارت کر دیا۔ جو لوگ کھیتوں میں تھے وہ بھی کام چھوڑ کر سڑک کی طرف دیکھنے لگے۔ چوپال میں بیٹھے بزرگ کھڑے ہو گئے اور بچوں کی بھیڑ گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگی۔ ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ یہ گاڑی کس کے گھر جا رہی ہے اور کون اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ گاڑی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سیدھی ہماری حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔ گاڑی کے رکتے ہی میرے والد صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ان کے ہاتھ سے حساب کتاب کی کاپی گر گئی۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور گاڑی کے قریب پہنچا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور دو اجنبی لوگ، جن کے چہروں پر سنجیدگی اور تھکاوٹ تھی، باہر نکلے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، کیا یہ اسی حویلی کا پتہ ہے جہاں سے 13 سال پہلے ایک شخص لاپتہ ہوا تھا؟ اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی میرے والد صاحب، جو بمشکل چلتے ہوئے قریب آ رہے تھے، وہیں رک گئے۔ ان کی ٹانگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں اس اجنبی سے پوچھا، تم کون ہو اور میرے بھائی کا نام کیوں لے رہے ہو؟ اس شخص نے نرمی سے جواب دیا کہ ہم شہر کے بڑے شفا خانے سے آئے ہیں اور ہمارے پاس ایک میت ہے۔ ہم پچھلے کئی دنوں سے اس میت کے ورثاء کی تلاش میں تھے اور آج بڑی مشکل سے پرانی دستاویزات سے ہمیں یہ پتہ ملا ہے۔ یہ سنتے ہی حویلی کے اندر سے میری ماں اور خاندان کی دیگر عورتیں بھی باہر نکل آئیں۔ گاؤں کے لوگ جو گاڑی کے پیچھے آئے تھے، انہوں نے حویلی کے دروازے پر ایک بڑا ہجوم بنا لیا۔ ہر شخص کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ اجنبی شخص نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ اندر ایک لکڑی کا صندوق رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یہ لاش پچھلے کئی دنوں سے شفا خانے کے سرد خانے میں پڑی تھی اور کوئی اسے دعویٰ کرنے والا نہیں تھا۔
ہم نے اسے لاوارث سمجھ کر دفنانے کا فیصلہ کر لیا، مگر پھر ان کے پرانے سامان سے ہمیں یہ پتہ ملا اور ہم یہاں آ گئے۔ میرے والد صاحب ہمت کر کے صندوق کے قریب گئے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا آگے بڑھو اور دیکھو، کیا یہ واقعی تمہارے چچا ہیں؟ میں نے لرزتے ہاتھوں سے صندوق کا ڈھکن اٹھایا۔ اندر ایک بے جان جسم پڑا تھا۔ چہرہ پیلا اور کمزور ہو چکا تھا، بال مکمل سفید ہو چکے تھے اور چہرے پر گہری جھریاں پڑ چکی تھیں، لیکن وہ نقوش وہی تھے جو میں نے بچپن میں دیکھے تھے اور جو حویلی کے کمرے میں لگی پرانی تصویروں میں تھے۔ ہاں، وہ میرے چچا ہی تھے، وہی چچا جو 13 سال پہلے رات کے اندھیرے میں اپنا گھر چھوڑ گئے تھے اور آج دن کے اجالے میں ایک بے جان لاش کی صورت میں واپس آئے تھے۔ میرے والد صاحب نے جیسے ہی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ انہوں نے صندوق کو گلے لگا لیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگے، میرے چھوٹے بھائی، تم نے یہ کیا کیا؟ تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ اور اب یہ کیسی واپسی ہے کہ تم مجھ سے بات بھی نہیں کر سکتے؟ ان کے رونے کی آواز سے پورے گاؤں کے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری ماں جو دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی، وہ پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تو نہیں گر رہے تھے، مگر اس کا چہرہ خوف اور صدمے سے سفید پڑ گیا تھا۔ گاؤں کے نمبردار اور دیگر بزرگوں نے آگے بڑھ کر میرے والد کو سنبھالا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص 13 سال سے غائب تھا، وہ اچانک شہر کے سب سے بڑے شفا خانے تک کیسے پہنچا، ان کی موت کیسے ہوئی، اور وہ اتنے سال کن حالات میں کس خوفناک حقیقت کو سینے سے لگائے در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ وہاں موجود ہر شخص کی زبان گنگ تھی اور پورے مجمع پر ایک گہری اور ناقابل یقین حیرت چھا گئی تھی۔ حویلی کے کشادہ صحن میں ماتم کا سما تھا اور ہر آنکھ اشکبار تھی۔ میرے والد اس لکڑی کے صندوق سے لپٹ کر مسلسل رو رہے تھے اور ان کی درد بھری آواز سے گاؤں کے ہر فرد کا دل دہل رہا تھا۔ شفا خانے سے آنے والے دونوں اجنبی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے یہ دلخراش منظر دیکھ رہے تھے اور ان کے چہروں پر بھی ہمدردی اور افسوس کے تاثرات نمایاں تھے۔ کچھ دیر بعد جب گاؤں کے بزرگوں اور محلے کے سمجھدار لوگوں، جن میں گاؤں کے نمبردار اور مسجد کے پیش امام بھی شامل تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر میرے والد کو زبردستی پیچھے ہٹایا اور انہیں دلاسا دیا، ان کے آنسو کسی حد تک تھمے، مگر ان کا پورا جسم ابھی بھی گہرے صدمے اور غم کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ انہوں نے شفا خانے کی اس آدمی کی طرف اپنا رخ کیا اور انتہائی بوجھل اور لرزتی ہوئی آواز میں اس سے سوال کیا کہ خدا کے واسطے مجھے پوری بات بتاؤ، میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ 13 سال تک کہاں اور کس حال میں رہا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ تم لوگوں کو اس کی لاش کہاں سے ملی؟ اس شخص نے ایک گہری اور لمبی سانس لی اور انتہائی دھیمی مگر صاف آواز میں بتانا شروع کیا کہ آپ کا بھائی پچھلے کئی سالوں سے شہر کے ایک انتہائی غریب اور پسماندہ محلے میں ایک چھوٹے سے خستہ حال اور کچے کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا۔ محلے والوں کے مطابق وہ صبح سویرے اندھیرے میں ہی گھر سے نکل جاتا تھا اور رات گئے تھکا ہارا پسینے میں شرابور واپس لوٹتا تھا۔ وہ کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، نہ ہی کبھی کسی نے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تھے۔ وہ دن رات محنت مزدوری کرتا تھا۔ اس نے شہر کی منڈیوں میں بوریاں اٹھائیں، کارخانوں میں دہکتی آگ کے سامنے کام کیا
اور سڑکوں پر پتھر توڑے، مگر اس کا رہن سہن ایسا تھا جیسے وہ اپنا سارا کمایا ہوا پیسہ کہیں اور بھیج رہا ہو، کسی خاص مقصد کے لیے جمع کر رہا ہو، کیونکہ اس کے گھر میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی اور مٹی کے چند برتنوں کے سوا کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اور اس کا لباس بھی ہمیشہ سادہ، پرانا اور پیوند لگا ہوتا تھا۔ وہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، اکثر راتوں کو سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا لیتا تھا۔ اس آدمی نے محلے والوں کے حوالے سے مزید بتایا کہ چند دن پہلے جب رات کے وقت شدید بارش ہو رہی تھی اور سردی کی لہر عروج پر تھی، وہ اپنے کام سے واپس آیا تو بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے تک تو پہنچ گیا، مگر اچانک اس کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور ایک دردناک چیخ مار کر وہیں کیچڑ اور پانی میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ محلے کے کچھ رحم دل لوگوں نے جب اس کی آواز سنی تو وہ دوڑ کر باہر آئے اور اسے اس حالت میں دیکھ کر فوراً ہمارے شفا خانے پہنچایا۔ ہنگامی حالات کے کمرے میں ڈاکٹروں نے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کے سینے کو دبایا گیا، اسے صدمے دیے گئے، مگر بدقسمتی سے وہ شفا خانے پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں دم توڑ چکا تھا۔ اس کا دل اتنی مشقت اور دباؤ برداشت کر کر کے مکمل طور پر جواب دے چکا تھا۔ ہم نے اس کی موت کے بعد اس کی شناخت کے لیے پولیس کی مدد سے اس کے کرائے کے کمرے کی تلاشی لی، مگر وہاں سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے اس کا خاندان، اس کے دوستوں یا اس کے گاؤں کا پتہ چل سکے۔ ہم نے کئی دن تک انتظار کیا، اس کی لاش کو سرد خانے میں محفوظ رکھا کہ شاید کوئی اسے ڈھونڈتا ہوا آ جائے، کسی کو اس کی فکر ہو، مگر جب کئی دن گزرنے کے باوجود کوئی نہ آیا تو ہم نے اسے لاوارث اور بے آسرا سمجھ کر اس کی تدفین کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے والد یہ ساری المناک داستان سن کر مزید صدمے اور کرب میں چلے گئے۔ ان کا دماغ یہ بات تسلیم کرنے سے انکاری تھا کہ ان کا بھائی، جو کبھی اس حویلی میں شہزادوں جیسی پرتعیش زندگی گزارتا تھا، جس کے ایک اشارے پر نوکر دوڑ کر آتے تھے، وہ شہر کی گمنام اور تاریک گلیوں میں اتنی بے بسی، مفلسی اور تنہائی کی موت کیسے مر گیا۔ انہوں نے اس آدمی سے روتے ہوئے پوچھا کہ اگر اس کے کمرے سے کچھ نہیں ملا تو پھر تمہیں ہمارے گاؤں اور اس حویلی کا پتہ کیسے چلا؟ تم لوگ اتنی دور کا سفر کر کے بالکل صحیح جگہ پر کیسے پہنچ گئے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ جب ہم نے مایوس ہو کر اسے دفنانے کے لیے غسل دینے کی تیاری کی اور اس کے جسم پر موجود پرانے اور گیلے کپڑوں کو اتارا، اس کے پرانے کوٹ کی اندرونی جیب سے ہمیں ایک مڑا توڑا کاغذ اور کچھ پرانی نشانیاں ملی، جن پر اس گاؤں کا نام اور اس حویلی کا کچھ دھندلا سا پتہ درج تھا۔ گو کہ بارش کی وجہ سے وہ لکھائی کچھ خراب ہو چکی تھی، مگر اتنی پڑھی جا سکتی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طرح یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سن کر میرے والد بے چین ہو گئے۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر پوچھا، وہ کوٹ اور وہ نشانیاں کہاں ہیں؟ مجھے ابھی دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی نے اپنے آخری وقت میں اپنے پاس میری کون سی نشانی رکھی ہوئی تھی؟ وہ کون سی چیز تھی جسے اس نے اتنے سالوں تک اپنے سینے سے لگا رکھا؟ شفا خانے کے آدمی نے اپنے پیچھے کھڑے ساتھی کی طرف اشارہ کیا، جس کے ایک ہاتھ میں ایک پرانا اور میلا سا کپڑے کا تھیلا تھا۔
جس پر شفا خانے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس نے وہ تھیلا آگے بڑھا کر میرے والد کے کانپتے ہاتھوں میں تھما دیا اور کہا کہ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو آخری وقت میں آپ کے بھائی کے جسم پر تھیں، اور یہی اس کی کل کائنات ہے۔ میرے والد نے اس میلے تھیلے کو سینے سے لگا لیا اور ایک بار پھر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ اس تھیلے کو چومتے تھے اور روتے تھے، جیسے وہ اس بے جان تھیلے میں اپنے بھائی کے جسم کی خوشبو محسوس کر رہے ہوں۔ پورے مجمع پر ایک عجیب سی خوفناک اور پرسرار خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں اس تھیلے پر جم گئی۔ ہر کوئی یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ اس میں ایسا کیا ہے جس نے 13 سال کے اس طویل اور گہرے راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ گاؤں کے لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ شاید اس میں کوئی خط ہو جس میں قاتلوں کا نام لکھا ہو، یا کوئی ایسا ثبوت ہو جو یہ بتا سکے کہ وہ راتوں رات کیوں بھاگے تھے۔ میں بھی اپنے والد کے بالکل قریب کھڑا تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ والد صاحب نے اپنے آنسو صاف کیے اور لرزتے ہاتھوں سے اس تھیلے کی گرہ کھولی۔ اس کے اندر سے ایک خاکی رنگ کا پرانا اور بسیدہ کوٹ نکلا، جس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے برسوں سے دھویا نہیں گیا تھا۔ اس کا رنگ اڑ چکا تھا، اس کے کالر پھٹ چکے تھے اور اس پر شہر کی مٹی، پسینے اور دوائیوں کی عجیب سی بو رچی ہوئی تھی۔ والد صاحب نے اس کوٹ کو اپنے چہرے پر رکھا اور دھاڑے مار کر رونے لگے کہ ہائے میرا بھائی جو ریشم کے لباس پہنتا تھا، وہ اس حال تک کیسے پہنچ گیا؟ اس نے خود کو اتنی تکلیف کیوں دی؟ میں نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انہیں سہارا دے کر سنبھالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ انہوں نے کوٹ کو نیچے کیا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اس کوٹ کی دائیں جیب میں ڈالا۔ جیب اندر سے پھٹی ہوئی تھی اور اس میں کچھ خشک مٹی اور ریت بھری ہوئی تھی، مگر وہاں کوئی کام کی چیز نہیں تھی۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بائیں جیب میں ڈالا جو اندر سے محفوظ تھی۔ ان کی انگلیاں کسی کاغذ سے ٹکرائیں۔ انہوں نے جلدی سے اس چیز کو مٹھی میں دبا کر باہر نکالا۔ وہ ایک پرانا اور کئی بار طے کیا ہوا کاغذ تھا جس کے کونے پھٹ چکے تھے، اور اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے بار بار کھولا اور بند کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پرانی تصویر بھی جو اس کاغذ کے اندر سے حفاظت سے دبائی گئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے وہ کاغذ اور وہ تصویر باہر نکالی، وہاں موجود ہر شخص اپنی جگہ سے تھوڑا آگے کھسک آیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس میں کیا لکھا ہے اور تصویر کس کی ہے۔ حویلی کے دروازے پر کھڑی عورتوں کی گردنیں بھی لمبی ہو گئیں۔ میری ماں جو اب تک پتھر کا مجسمہ بنی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی بے چینی آ گئی۔ والد صاحب نے سب سے پہلے اس تصویر کو سیدھا کیا، اس پر جمی ہوئی دھول کو اپنے انگوٹھے سے آہستہ آہستہ صاف کیا۔ تصویر کا رنگ کچھ اڑ چکا تھا، اس کے کنارے مڑ چکے تھے، مگر اس پر موجود چہرہ بالکل واضح اور صاف تھا۔ میں نے بھی اپنی گردن لمبی کر کے اس تصویر کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی میری نظر اس چہرے پر پڑی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد کی ساری آوازیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ کوئی عام تصویر نہیں تھی، بلکہ وہ میری ماں کی جوانی کی تصویر تھی، جس میں اس نے وہی سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا جو میں نے گھر کے پرانے صندوق میں اکثر دیکھا تھا۔ وہی ماں جو اس وقت حویلی کے دروازے پر
بت بنی کھڑی تھی، اور جس نے 13 سال تک چچا کا نام بھی نہیں لیا تھا۔ میں نے شدید حیرت اور صدمے سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ بھی غصے، دکھ، صدمے اور ناقابل یقین حیرانی کے ملے جلے تاثرات کا نمونہ بن چکا تھا۔ ان کے ہاتھ شدت سے کانپ رہے تھے، اور وہ بار بار اس تصویر کو دیکھ کر پھر لاش کی طرف اور پھر حویلی کے دروازے پر کھڑی میری ماں کی طرف دیکھتے تھے۔ مجمع میں کھڑے لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے کہ 13 سال سے لاپتہ چچا کی جیب میں میری ماں کی تصویر کا کیا کام؟ تصویر دیکھ کر ہر طرف ایک عجیب سی چہمگوئیاں ہونے شروع ہو گئیں۔ والد صاحب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے اس پرانے اور بوسیدہ کاغذ کو کھولا جو تصویر کے ساتھ طے کیا ہوا تھا۔ کاغذ کافی پرانا تھا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر کچھ مدھم پڑ چکی تھی، مگر وہ لکھائی میرے چچا کی ہی تھی۔ والد صاحب نے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر بوجھل آواز میں اس تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ کوئی عام کاغذ نہیں تھا، بلکہ ایک وصیت نامہ تھا، جس میں میرے چچا نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی کا ذکر کیا تھا۔ اس وصیت کو پڑھ کر سب پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ چچا شہر میں کوئی معمولی مزدور نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنے دن رات کی محنت اور مشقت سے بے پناہ دولت اکٹھی کر لی تھی، اور وہ جان بوجھ کر اتنی خستہ حال اور غریبانہ زندگی گزار رہے تھے تاکہ اپنی ساری کمائی کو ایک خاص مقصد کے لیے جمع کر سکیں۔ وصیت میں لکھا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اور اپنے خون پسینے کی کمائی کا ایک ایک پیسہ صرف ایک ہی ہستی کے لیے جمع کیا ہے، اور آج میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی تمام تر دولت، جائیداد اور بینک میں موجود تمام رقم اپنے اس اکلوتے وارث کے نام کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چچا کا وہ اکلوتا وارث اور بیٹا کون ہے، کیونکہ پورے گاؤں کے علم میں یہی تھا۔ چچا نے 13 سال پہلے گاؤں چھوڑنے سے پہلے کوئی شادی نہیں کی تھی، اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد تھی۔ ہر کسی کے ذہن میں سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا چچا نے شہر جا کر کوئی اور شادی کر لی تھی، اور اگر ایسا تھا تو وہ شخص اب کہاں ہے جس کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی۔ والد صاحب کی آواز وصیت پڑھتے ہوئے مزید بھاری ہو گئی۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ انہوں نے تحریر کے آخری حصے پر نظر دوڑائی جہاں چچا نے اپنے اس بیٹے کی پہچان کے حوالے سے آخری الفاظ لکھے تھے۔ والد صاحب نے لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ وہ آخری نامکمل جملہ پڑھا جس میں لکھا تھا کہ میری ساری دولت میرے اس اکلوتے بیٹے کے نام کر دی جائے، جسے دنیا آج تک ان کی زبان شدت جذبات سے لڑکھڑائی۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک میری ماں، جو اب تک حویلی کے دروازے پر ایک بے جان پتھر کا مجسمہ بنی کھڑی تھی، اس کے اندر جیسے کسی نے روح پھونک دی۔ اس نے ایک ایسی دلخراش اور خوفناک چیخ ماری جس نے حویلی کی پرانی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ مجمع کی پرواہ کیے بغیر دیوانہ وار آگے بڑھی۔ اس نے روتے ہوئے میرے تایا کے ہاتھ سے وہ بوسیدہ کاغذ چھین لیا اور اپنے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ چلانا شروع کر دیا کہ ہاں، یہ شخص جو اس صندوق میں بے جان پڑا ہے، یہ میرا سہاگ ہے، یہ میرا شوہر ہے، اور یہ مرنے والا عظیم انسان اس بچے کا اصلی باپ ہے، جسے تم سب اور یہ دنیا
آج تک محض ایک بھتیجا سمجھتی رہی ہے۔ یہ سنتے ہی پورے حویلی کے کشادہ صحن میں موت جیسی خاموشی طاری کر دینے والی خاموشی چھا گئی۔ وہاں کھڑے ہر شخص کا سانس رک گیا۔ کسی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سن رہے ہیں۔ میری ماں سیدھی اس لکڑی کے صندوق کے پاس گئی اور اس بے جان لاش کے قدموں میں گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس نے اپنا سر صندوق کی لکڑی پر دے مارا اور روتے ہوئے کہا کہ میں مزید یہ بھاری بوجھ اپنے سینے میں نہیں رکھ سکتی۔ میں نے 13 سال تک اپنے اندر ایک جلتی ہوئی چتا چھپائے رکھی۔ میں نے 13 طویل سال ایک بیوہ کی طرح زندگی گزاری، حالانکہ میرا سہاگ تو اس صندوق میں پڑا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ اس نے چیخ کر مجھ سے کہا، سن لو تم سب، اور تم بھی سن لو میرے لختے جگر، کہ تم جس شخص کو آج تک اپنا باپ سمجھتے رہے وہ تمہارا سگا باپ نہیں بلکہ تمہارا تایا ہے، اور تمہارا اصلی باپ یہ عظیم انسان ہے جس نے تمہاری اور میری جان بچانے کے لیے اپنی پوری جوان زندگی گمنامی، اندھیروں اور در در کی ٹھوکروں میں گزار دی۔ یہ الفاظ جب میرے کانوں سے ٹکرائے تو مجھے لگا جیسے میرے سر پر کسی نے بہت بھاری پتھر مار دیا ہو، یا آسمان ٹوٹ کر میرے کندھوں پر گر پڑا ہو۔ میری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی سکت نہیں رہی اور میں لڑکھڑا کر وہیں کچی زمین پر گر پڑا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد موجود تمام لوگوں کے چہرے تیزی سے گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میرے تایا، جنہیں میں ساری زندگی اپنا باپ سمجھ کر پیار کرتا رہا، وہ بھی زاروں قطار روتے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے زمین سے اٹھا کر مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے میری ماں کی بات کی مکمل تصدیق کرتے ہوئے مجمع سے کہا، ہاں بیٹا، تیری ماں بالکل سچ کہہ رہی ہے، میں تیرا باپ نہیں ہوں۔ میں نے تو صرف اپنے چھوٹے اور بہادر بھائی کی امانت کو 13 سال تک سنبھال کر رکھا تھا۔ پھر میرے تایا نے روتے ہوئے اس خوفناک رات کا ذکر چھیڑا جس کا راز آج تک دفن تھا۔ انہوں نے کہا کہ 13 سال پہلے جب ہمارے خاندان کی خونی دشمنی گاؤں کے ظالم چودھریوں سے چل رہی تھی اور ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، اس وقت تیری ماں امید سے تھی، اور ان درندہ صفت دشمنوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ اس حویلی کے ہر مرد اور ہر وارث کو جڑ سے ختم کر دیں گے۔ رات کے گہرے اندھیرے اور طوفانی بارش میں ہمیں اپنے مخبر سے خبر ملی کہ وہ خونی درندے حویلی پر حملہ کرنے والے ہیں، اور ان کا سب سے پہلا اور خاص نشانہ تیرا اصلی باپ اور اس کی آنے والی نسل یعنی تو تھا۔ اس طوفانی رات تیرے باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جان تو ہنس کر دے دے گا، مگر تجھے اور تیری ماں کو دشمنوں کے ناپاک ارادوں کا نشانہ نہیں بننے دے گا۔ اس نے میرے قدموں میں گر کر منت کی کہ میں تیری ماں کو کاغذی طور پر اپنے نکاح میں لے لوں تاکہ دنیا اور دشمنوں کی نظر میں وہ میری بیوی بن جائے، اور ان کا سارا شک ہم سے ہٹ کر صرف اس کی ذات تک محدود ہو جائے۔ اس کالی رات تیرے باپ نے روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کیے، اور اندھیرے میں اپنا ہنستا بستا گھر، اپنی زرخیز زمینیں، اپنا خاندان اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس حال میں نکل گیا کہ دشمن اس کے پیچھے لگ جائیں اور تم دونوں ماں بیٹا ہمیشہ کے لیے محفوظ رہو۔ میرے تایا نے سسکیاں لیتے ہوئے مزید بتایا
کہ وہ جاتے ہوئے تیری ماں کے پاس آیا تھا. اس نے تیری ماں کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کہا تھا کہ میرے پیدا ہونے والے بیٹے کو میری طرف سے ماتھے پر پیار دینا. اسے جب ہوش آئے تو بتانا کہ اس کا باپ کوئی بزدل انسان نہیں تھا جو میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، بلکہ اس نے اپنے بچے کی پرسکون زندگی اور خاندان کی عزت کے لیے اپنا نام اور اپنی پہچان تک قربان کر دی. میری ماں جو صندوق کے پاس رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی، اس نے مجمع کی طرف دیکھ کر سسکیوں کے درمیان کہا کہ تم گاؤں والے کیا جانو کہ اس شخص نے شہر جا کر کتنی سخت مشقت کی. وہ وہاں ایک بیکاریوں اور لاوارث مزدوروں جیسی دردناک زندگی گزارتا رہا تاکہ وہ ظالموں کی نظروں سے ہمیشہ اوجھل رہے اور ساتھ ہی ساتھ اتنی بے پناہ دولت کما سکے کہ ایک دن واپس آ کر ان چودھریوں کا سینہ تان کر مقابلہ کر سکے اور اپنے اکلوتے بیٹے کو اس کا جائز اور چھینا ہوا مقام دلا سکے. وہ شخص جس نے اس حویلی میں کبھی ریشم کے علاوہ کوئی کھردرا کپڑا نہیں پہنا تھا، اس نے شہر میں 13 سال تک پیوند لگے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے کپڑے پہنے اور کئی راتیں بھوکے پیٹ صرف پانی پی کر سویا تاکہ اس کا بیٹا یہاں حویلی میں شہزادوں جیسی بہترین زندگی گزار سکے. میرے تایا نے روتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھایا اور بتایا کہ وہ ہر مہینے مجھے شہر سے کسی نہ کسی طرح چھپ کر خط لکھتا تھا اور اپنی خون پسینے کی کمائی میں سے پیسے بھیجتا تھا. وہ خط میں ہمیشہ صرف تیری تصویریں مانگتا تھا. ان تصویروں کو دیکھ کر اپنے دکھ درد بھول جاتا تھا. اس نے مجھ سے قسم لی تھی کہ میں کبھی تجھے اس بڑے راز کی بھنک بھی نہیں پڑنے دوں گا تاکہ تو کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو اور نہ ہی تجھے یہ دکھ سہنا پڑے کہ تیرا اصلی باپ تیرے پاس نہیں ہے. یہ سب دل دہلا دینے والی باتیں سن کر میرے اندر جیسے ایک خوفناک طوفان برپا ہو گیا. میں نے روتے ہوئے تایا کے گلے سے خود کو چھڑایا اور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اس لکڑی کے صندوق تک پہنچا. میں نے اپنے کانپتے ہوئے سرد ہاتھوں سے اس بے جان چہرے کو چھوا جس پر محنت اور مشقت کی گہری اور انمٹ لکیریں پڑ چکی تھیں. اس کے بال وقت سے پہلے مکمل سفید ہو چکے تھے اور چہرہ شدید کمزوری اور فاقوں سے پچک چکا تھا. میں اس باپ کے لیے زار و قطار رو رہا تھا جس نے میری خاطر اپنی پوری زندگی ایک بھڑکتے ہوئے جہنم میں گزار دی. اور میں اتنا بدقسمت اور بدنصیب تھا کہ میں نے پیدا ہونے کے بعد ایک بار بھی اسے باپ کہہ کر نہیں پکارا تھا. میں نے اس کی عظیم محبت، اس کی بے مثال قربانی اور اس کے بے لوث جذبے کے سامنے خود کو بہت حقیر اور چھوٹا محسوس کر رہا تھا. میں بار بار اس کے ٹھنڈے ماتھے کو چومتا اور ہچکیوں کے درمیان کہتا کہ مجھے معاف کر دیں میرے باپ، میں آپ کو پہچان نہیں سکا. آپ نے اکیلے میرے لیے اتنی بڑی تکلیف کیوں سہی؟ آپ مجھے اپنے ساتھ شہر کیوں نہ لے گئے؟ میں آپ کے ساتھ سوکھی روٹی کھا کر کھلے آسمان تلے سو کر بھی خوش رہتا، مگر آپ نے مجھے اس جھوٹی شان و شوکت میں چھوڑ کر خود کو کیوں مکمل طور پر برباد کر لیا؟ گاؤں کے سینکڑوں لوگ جو اس سارے دردناک منظر کو دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب رواں تھا. ہر شخص اس عظیم انسان کی قربانی پر اشک بار تھا جس نے اپنے خاندان کی عزت اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے خود کو گمنامی اور غربت کے اندھیروں میں غرق کر دیا تھا. گاؤں کے بوڑھے نمبردار صاحب نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر میرے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم ایک ایسے باپ کے بیٹے ہو
جس کی مثال شاید تاریخ کے اوراق میں بھی نہ ملے۔ اس شخص نے صرف دولت نہیں کمائی، بلکہ اس نے محبت اور قربانی کی وہ لازوال داستان رقم کی ہے جو صدیوں تک اس گاؤں کی فضاؤں میں یاد رکھی جائے گی۔ شفا خانے سے آئے ہوئے دونوں آدمی جو شہر سے میت لے کر آئے تھے، وہ بھی مسلسل آنسو پونچھ رہے تھے۔ انہوں نے بوجھل آواز میں کہا کہ ہم نے اپنی ساری زندگی میں ایسی انوکھی وصیت اور ایسا دردناک واقعہ کبھی نہیں دیکھا۔ اب ہمیں سمجھ آیا کہ وہ شخص اتنی شدید غربت اور خستہ حالی میں کیوں رہتا تھا، اور اس نے وہ پرانی تصویر کیوں اپنے سینے سے لگا رکھی تھی۔ اس کی خستہ حالی کوئی مجبوری یا قسمت کا کھیل نہیں تھی، بلکہ وہ ایک عظیم باپ کے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے دی گئی سوچی سمجھی قربانی تھی۔ ان لوگوں نے مزید بتایا کہ جب ہم نے اس کے کرائے کے کمرے کی تلاشی لی تو وہاں مٹی کے چند ٹوٹے ہوئے برتنوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ رات دن کارخانوں کی دہکتی اور جھلسا دینے والی آگ کے سامنے کھڑے ہو کر کام کرتا تھا اور اپنی کمر پر بھاری بوریاں اٹھاتا تھا۔ اس کا کمزور دل اتنی شدید مشقت اور اندرونی غم برداشت کر کے مکمل طور پر جواب دے گیا تھا، اور وہ رات کی تاریکی میں طوفانی بارش میں بھیگتا ہوا کیچڑ میں گر کر مرا تھا۔ یہ سن کر میری روح اندر تک کانپ گئی کہ میرا باپ میرے لیے کیچڑ میں گرا اور جان دے دی، اور میں یہاں حویلی کے نرم اور گرم بستروں پر سکون کی نیند سوتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جنازے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حویلی کے کشادہ صحن میں میرے اصلی باپ کو غسل دیا گیا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس عظیم اور خاموش مجاہد کے جسم پر پانی ڈالا۔ جب کپڑے اتارے گئے تو اس کے کمزور جسم پر چوٹوں اور پرانے زخموں کے انگنت نشان تھے، جو اس بات کی خاموش گواہی دے رہے تھے کہ اس نے شہر کی ظالم سڑکوں پر کتنی سخت مزدوری اور تکالیف برداشت کی تھی۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو کسی جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے۔ میں بار بار اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتا اور سوچتا کہ اس شخص نے اکیلے شہر کی سڑکوں پر کتنی سرد اور طویل راتیں کاٹی ہوں گی۔ میری ماں حویلی کے ایک کونے پر زمین پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ آج اس کی 13 سالہ قید اور خاموشی ختم ہو چکی تھی، اور وہ آج دنیا کی نظروں میں ایک سہاگن سے بیوہ ہو چکی تھی۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو پورے گاؤں اور آس پاس کے دیہاتوں کا ہجوم امڑ آیا۔ ہر شخص اس بہادر اور عظیم انسان کو کندھا دینا چاہتا تھا جس نے اپنے خون کو بچانے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا۔ راستے میں ہر طرف رونے اور آہیں بھرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور لوگ ایک دوسرے کو اس عظیم باپ کی داستان سنا رہے تھے۔ قبرستان میں جب انہیں لحد میں اتارا جا رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری اپنی روح میرے جسم سے جدا ہو رہی ہو۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے مٹی کی مٹھی بھر کر قبر پر ڈالی تو میرے کانوں میں وہ ادھورا جملہ پوری شدت سے گونج رہا تھا جسے دنیا آج تک میرے باپ کے ان ادھورے الفاظ نے میری پوری زندگی اور میری سوچ بدل کر رکھ دی تھی۔ تدفین کے بعد لوگ حویلی واپس آئے۔ شفا خانے کے عملے نے وہ تمام قانونی کاغذات میرے حوالے کیے جن میں اس بے پناہ اور حیران کن دولت کا ذکر تھا جو میرے باپ نے اپنا خون جلا کر میرے لیے چھوڑی تھی۔ شہر میں ان کی کئی بڑی جائیدادیں اور کھاتے تھے جن کا وہ واحد مالک تھا، اور اب وصیت کے مطابق وہ سب کچھ قانونی طور پر میرے نام منتقل ہو چکا تھا۔ لیکن میرے لیے اس وقت اس دولت کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں تھی۔ کروڑوں کی جائیداد بھی میرے اس عظیم باپ کے پیروں کی خاک برابر بھی نہیں تھی۔ میں نے اسی دن حویلی کے صحن میں کھڑے ہو کر یہ اٹل فیصلہ کیا کہ میں اس دولت کو کبھی اپنے ذاتی آرام اور عیسائش کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔
بلکہ میں اس سے اپنے باپ کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رکھوں گا۔ میں نے اسی دن گاؤں کے بزرگوں اور اپنے تایا کے سامنے یہ اعلان کیا کہ یہ تمام دولت اس گاؤں اور آس پاس کے غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی فلاح کے لیے وقف کی جائے گی، اور اسے شہر میں بالکل اسی جگہ جہاں میرے باپ نے مزدوری کرتے ہوئے جان دی تھی، وہاں ایک بہت بڑا یتیم خانہ اور ایک عظیم الشان شفا خانہ بنایا جائے گا، جہاں کسی بھی غریب اور لاوارث شخص کو بغیر علاج کے تڑپ کر مرنے نہیں دیا جائے گا، تاکہ میرے باپ کی عظیم روح کو ہمیشہ سکون مل سکے۔ میری سچی بات پر گاؤں کے ہر شخص نے میری تحسین کی، اور میرے نام نہاد والد یعنی میرے تایا نے مجھے آگے بڑھ کر گلے لگا کر خوب پیار کیا، روتے ہوئے کہا کہ تو واقعی اپنے باپ کا سچا اور کھرا خون ہے۔ میری ماں نے بھی مجھے روتے ہوئے دعائیں دیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ حویلی جہاں کبھی ماتم ببا تھا وہاں دوبارہ زندگی لوٹ آئی، مگر میرے دل میں اپنے اصلی باپ کی یاد اور اس کی قربانی کا احساس ہمیشہ زندہ رہا۔ میں اکثر راتوں کو اٹھ کر اس پرانے اور بسیدہ کوٹ کو نکال کر دیکھتا جو میں نے شفا خانے والوں سے لے کر ایک صندوق میں محفوظ کر لیا تھا، اور اس پر لگی شہر کی مٹی اور پسینے کی بو میں مجھے اپنے باپ کی خوشبو اور اس کی محبت کا احساس ہوتا تھا۔ میں اس ادھوری وصیت اور اس پرانی تصویر کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا۔ جب بھی مجھے زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی یا میں مایوس ہونے لگتا تو میں اس تصویر اور اس کاغذ کو دیکھ کر بے پناہ حوصلہ اور ہمت پاتا۔ میں نے اپنے تایا کے مشورے سے اس چودھری کے خاندان کو بھی ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا، جن کی وجہ سے ہمیں یہ سب برے دن دیکھنے پڑے اور جن کے ظلم نے میرے باپ کی جان لی، کیونکہ میرے باپ کی اس قربانی نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ خون خرابے اور بدلہ لینے سے بہتر ہے انسان اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور محبت بانٹے۔ میں نے اپنی باپ کی دولت سے گاؤں میں ایک بہت بڑا مدرسہ اور ایک وسیع دسترخوان بھی شروع کیا، جہاں روزانہ سینکڑوں غریب مسافر اور ضرورت مند پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے اور ہر لقمے پر میرے باپ کو رو رو کر دعائیں دیتے تھے۔ گاؤں کے لوگ اور بزرگ جب بھی مجھے راستے میں دیکھتے تو وہ مجھے بھتیجا نہیں بلکہ اس عظیم اور لسانی باپ کا بیٹا کہہ کر پکارتے جس نے اپنی اولاد کی خاطر اپنا وجود اور نام مٹا دیا تھا۔ میری ماں اب حویلی کی اور پورے علاقے کی سب سے معزز خاتون تھی، مانی جاتی تھی۔ اس کی قربانیوں کو بھی سب نے سراہا، جس نے اپنے سچے شوہر کے حکم پر ایک نام نہاد اور کاغذی رشتے میں 13 سال گزار دیے اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی۔ یہ ایک ایسی لازوال کہانی تھی جس نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھایا کہ خون کے رشتے اور باپ کی خاموش محبت کسی بھی نام، کسی بھی پہچان اور کسی بھی دوری سے بہت بالاتر ہوتی ہے، اور ایک سچا باپ اپنے بچے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے جہاں دنیا کی کوئی سوچ اور عقل نہیں پہنچ سکتی۔ وہ میرا چچا نہیں، میرا باپ تھا، ایک ایسا باپ جس نے مجھے زندگی اور سانس دینے کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور مرتے مرتے بھی مجھے دنیا کا سب سے امیر اور طاقتور انسان بنا گیا۔ محبت، خلوص اور جذبوں کی دولت کے لحاظ سے وہ مجھے اس دنیا کا سب سے زیادہ مالا مال اور خوش قسمت بیٹا کر گیا تھا۔ یہ راز آج بھی ہمارے گاؤں کی ہواؤں اور مٹی میں زندہ ہے، اور آنے والی نسلیں بھی اس عظیم انسان کی قربانی کی قسمیں کھاتی رہیں گی جس نے 13 سال تک ایک خوفناک سچ کو اپنے سینے کی قبر میں چھپائے رکھا اور در در کی ٹھوکریں کھا کر بھی اپنے مقصد اور بچے کی محبت سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا۔ آج بھی جب اس لکڑی کے پرانے صندوق کو یاد کرتا ہوں جس میں اس کی لاش آئی تھی تو میری آنکھیں بھر آتی ہیں اور میرا سر اپنے باپ کی عظمت کے سامنے خود بخود جھک جاتا ہے، جس نے مر کر بھی مجھے وہ سچی پہچان دی جس کا میں پیدائشی حقدار تھا، اور مجھے ایک ایسی باوقار زندگی دی جو ہمیشہ کے لیے اس کے نام اور اس کے سائے سے روشن رہے گی۔
میں نے اس قبر پر ایک بہت خوبصورت اور چمکدار کتبہ لگوایا، جس پر سنہرے حروف میں لکھا تھا، یہ وہ عظیم باپ ہے جسے دنیا آج تک نہیں سمجھ سکی، اور جس کی خاموش قربانی نے گاؤں میں ایک نئی اور روشن تاریخ رقم کی۔ اور یہی وہ واحد سچ ہے جو میرے دل اور میری روح میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی اس پختہ وعدے کے ساتھ گزارنے کا عہد کر لیا کہ میں اپنے باپ کے نام پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، اور اس کی دی ہوئی دولت کو ہمیشہ سچے اور نیک کاموں میں لگاؤں گا، تاکہ جب کل قیامت کے دن اپنے سچے باپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میرا سر فخر سے بلند ہو، اور میں اسے بتا سکوں کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی عظیم قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیا۔ میری ماں کی آنکھوں میں اب دکھ اور بے بسی کے آنسو نہیں، بلکہ فخر اور غرور کی چمک ہوتی تھی، کیونکہ اس کا شوہر مر کر بھی امر ہو گیا تھا، اور اس کا بیٹا اس کے شوہر کے نقش قدم پر چل پڑا تھا۔ میری زندگی کا ہر دن اور ہر لمحہ میرے باپ کی یاد اور اس کی قربانی کے احساس سے بھرا رہتا تھا، اور میں پورے یقین سے جانتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہے، اس کی روح مجھے دوسروں کے کام آتا دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہوگی، کیونکہ اس کا بیٹا اب کسی چچا کا بھتیجا نہیں، بلکہ ایک عظیم انسان کا فخر بن چکا ہے، جس نے دنیا کو بتا دیا کہ سچی محبت اور قربانی کے سامنے کوئی مجبوری، کوئی خوف اور کوئی دشمنی نہیں ٹک سکتی۔ یہ میری زندگی کا وہ سچ ہے جس نے مجھے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا، اور مجھے وہ منزل دی جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج جب میں اپنے دسترخوان پر سینکڑوں غریبوں کو کھانا کھاتے اور مسکراتے دیکھتا ہوں تو مجھے ہر شخص کے چہرے میں اپنے باپ کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے، جس نے غریب اور بھوک سہی اور دوسرے بھوکے نہ رہیں، اور یہی اس کی سب سے بڑی جیت تھی، جس نے مجھے بھی دنیا اور آخرت میں جیتنا سکھا دیا۔ میری داستان ایک سچی گواہی ہے کہ اس حقیقت کی کہ باپ کا سایہ چاہے کتنا بھی دور ہو، وہ ہمیشہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اور وقت آنے پر سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ سچائی ہے جسے میں اپنی آخری سانس تک اپنے دل میں بسائے رکھوں گا، اور اپنے باپ کی قربانی کو کبھی مرنے نہیں دوں گا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔